علیکم۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے، بلکہ ابھی بھی شاید وہ تقریب جاری ہو کہ وزیر اعظم پاکستان فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، کور کمانڈر پشاور اور وزیر اعلیٰ کے پی اور گورنر کے پی ایک جرگے میں شریک تھے۔ وہ جو منظر، جو تصویر تھی، وہ جو فوٹیج چلی، وہ تصویر بذات خود ایک کہانی تھی کہ ایک طرف وزیر اعظم کے جو ہیں وہ فیلڈ مارشل ہیں اور دوسرے ہاتھ ان کے دائیں طرف جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ کے پی بیٹھے ہیں، اور اس تقریب سے ظاہر ہے کہ جس طرح بلوچستان گئے تھے فیلڈ مارشل بھی اور وزیر اعظم بھی، وہاں پر جرگے سے خطاب کیا تھا، یہ بھی ایک جرگہ تھا اور اس میں موضوع تو دہشت گردی تھا، لیکن وہاں پر جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے اپنا سیاسی نقطہ نظر بھی پیش کیا اور اپنے صوبے کے مسائل جب سامنے رکھے تو این ایف سی ایوارڈ کا بھی انہوں نے ذکر کیا۔ وہاں پر وزیر اعظم صاحب نے جو جواب دیا وہ بڑا جس کو کہتے ہیں کہ وہ بھی ایک خالصتاً حقائق پر مبنی اور فیکچولی کریکٹ جواب تھا۔ وزیر اعظم نے کہا کمیٹی بنائی جائے گی، این ایف سی ایوارڈ کو ریوائز کیا جائے گا، لیکن 700 ارب روپے دوسرے صوبوں نے ابھی تک 2010 سے آن ورڈ کے پی کو دہشت گردی سے نمٹنے کی مد میں دیے تھے، اور یہ بلوچستان کو، وہاں پر بھی دہشت گردی ہے، یہ سہولت بلوچستان کو نہیں ملی تھی۔ تو یہ بہرحال جہاں پر ایک قومی معاملہ ہے وہاں پر ایک سیاسی معاملہ بھی ہے، تو اس کی جو پولیٹیکل کانوٹیشن ہے یا اس کا جو سیاسی حوالہ ہے اس پر بھی بات کرنا بڑا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ بھارت میں جو حصار ہے سیاسی وہ تنگ ہوتا جا رہا ہے نریندر مودی کے خلاف، اور ہمارے وزیر دفاع وہ کیا تنگ ہو رہا ہے یہ بھی ہم گفتگو کریں گے۔ پاکستان کے وزیر دفاع جناب خواجہ آصف صاحب کا کہنا ہے کہ مودی خطے کے لیے خطرہ ہے، اس سے کسی بھی چیز کی توقع کی جا سکتی ہے، اس لیے پاکستان ذہنی طور پر اور عملی طور کے اوپر جو ہے وہ ہر طرح سے تیار ہے، اور یہی بات جو ہے وہ ان ادر ورڈز جو ہے وہ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جناب سید شمشاد مرزا صاحب نے بھی کی ہے، اور ہمارا ایک جو وفد ہے وہ بلاول بھٹو صاحب زرداری صاحب کی لیڈرشپ میں اس وقت جو ہے وہ امریکہ میں ہے، اور وہاں پر وہ بہت کامیاب اس کی ایکٹیویٹی دیکھنے کو مل رہی ہے، وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ کچھ فتنۃ الہند کے جو لوگ ہیں وہ مارے گئے ہیں 7 کے قریب مختلف کارروائیوں میں بلوچستان میں، اور کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے بلوچستان میں جو جاری پراکسی ہے بھارت کی اس پر بڑی کھل کے بات کی تھی، اور وہ جو ان پراکسیز کی پولیٹیکلی حمایت کرتے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ انہوں نے ان سے سوالات کچھ پوچھے تھے، تو ان سارے ایشوز کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے۔ جناب سلمان غنی صاحب نے ہمیں جوائن کیا، سر بہت شکریہ۔ امداد سمرو صاحب تشریف رکھتے ہیں ان کے ساتھ، اور خالد قیوم صاحب، آپ تینوں دوستوں کا بڑا شکریہ۔ سر یہ ایک تو میں اس کی جو ہے نا جی سیاسی جو اس کا ایک حوالہ ہے اس میٹنگ کا، ویسے تو وہ جرگہ تھا، وزیر اعظم صاحب نے وہاں پر جو اہلیان کے پی ہیں ان کا جو کردار تھا اس کو سراہا، اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت ضروری تھا کہ پرائم منسٹر کا اور فیلڈ مارشل کا وہاں پہ جانا، کیونکہ کچھ سیاسی جو عناصر ہیں پاکستان میں وہ اس جنگ سے ہمارے جو کے پی ہے اور پختون بھائی ہیں ان کو وہ تھوڑا سا انہوں نے لا تعلق بنانے کی کوشش کی تھی اپنا ووٹ بینک ہونے کی وجہ سے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ اپریشیٹ کرنا بھی ضروری تھا اور جانا بھی ضروری تھا، لیکن اس کی جو سیاسی ایک صورت بنتی ہے وہ بھی میرا خیال ہے کہ آپ کو ڈسکس کرنی چاہیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جس وزیر اعلیٰ نے وفاق کے خلاف تحریک چلانی ہے وہ تو ساتھ بیٹھا ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران صاحب، یہ 10 مئی کے بعد ایک نئی صورتحال جس میں آپ نوٹ کریں کہ پاکستان کے پرائم منسٹر فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے ساتھ اس سے پہلے سیم اسی طرح کا قومی جرگہ ایک انہوں نے کوئٹہ میں کیا، جی ہاں، وہاں بھی گورنر، چیف منسٹر، وہاں کے کور کمانڈر۔ دیکھیں 10 مئی کو پاکستان کو ایک بڑی فتح ملی ہے، اور اس فتح کو ابھی تک اس کے نفسیاتی اثرات مودی صاحب اور ان کی حکومت پہ موجود ہیں، اور دہشت گردی کے حوالے سے بھارت کے اندر، پختونخوا کے اندر ان کا ہاتھ جو ہے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور یہ خطرات اور خدشات موجود ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں نا کہ 10 مئی کو آپ ایک شکست فاش دیتے ہیں،
اور اس سے اگلے روز پہلی واردات بلوچستان کے اندر ہوتی ہے خزدار میں کہ بچوں کے اسکول پہ سیم وہی جیسے APS کا واقعہ تھا. تو لہٰذا یہ ایک مربوط حکمت عملی کے تحت پاکستان کی لیڈرشپ, عسکری اور سیاسی لیڈرشپ, یہ وزٹ کر رہی ہے. اور چونکہ ہمارے یہ دونوں صوبے بڑے سینسٹیو ہیں, اس لیے کہ ایک طرف فتنۃ الخوارج ہے, ایک طرف فتنۃ الہندوستان ہے. اور ہمارے عالمی چیف کا اگر آپ کو خطاب یاد ہو جو بلوچستان کے اندر کوئٹہ کے اندر انہوں نے کیا تھا, انہوں نے بڑا کھل کے نام لیا ہے کہ بھارت کے خلاف ہمارے پاس سارے شواہد موجود ہیں, اور بلوچستان کیونکہ ٹارگٹ ہے, بلوچستان آپ کا معاشی مستقبل ہے. دیکھیں ہم اب وقت آ گیا کہ چیزوں کو کھل کر بیان کیا جائے کہ بلوچستان اس کے ٹارگٹ تھا کہ وہ آپ کی وہاں پر گوادر کی بندرگاہ تھی, وہاں پر سی پیک کے پروجیکٹس تھے, اور سی پیک کے وہ پروجیکٹس زیادہ ٹارگٹ ہو رہے تھے جن پہ چینی انجینئرز کام کر رہے تھے. اور انہیں یہ پتا تھا کہ اگر بلوچستان کے اندر امن ہوتا ہے تو پھر پاکستان معاشی حوالے سے بھی خود انحصاری کی منزل پہ پہنچے گا. سیم اب آ جائیں ادھر کہ آپ نے کہا کہ جی اس کے سیاسی اثرات, میرا نہیں خیال کہ دیکھیں اگر تو علی امین گنڈا پور صاحب کی جب کوئی چیف منسٹر ہوتا ہے نا تو چیف منسٹر کی اپنی کارکردگی پر توجہ ہوتی ہے پہلے مرحلے پہ, اس لیے کہ ہر چیف منسٹر یہ سمجھتا ہے کہ میں نے آنے والے وقت کے اندر شاید مجھے اسلام آباد کے اندر بھی بڑا رول ہو. لیکن گنڈا پور صاحب کا ایک بڑا پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ وہ بجائے KP کے عوام کے سامنے سرخرو ہونے کے, وہ قیدی نمبر 804 کی عدالت میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کی کارکردگی ڈیمیج ہوئی ہے. اور خطرناک بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے بھی حوالہ دیا, پچھلے دنوں پرائم منسٹر صاحب نے ایک بریفنگ میں کچھ جرنلسٹوں کو بلایا تھا, اس میں انہوں نے کہا کہ جی اس CTD انہوں نے کیوں نہیں بنایا, جب پختونخوا کے اندر دہشت گردی تخریب کاری ہو رہی ہے تو پنجاب کے اندر CTD کام کر رہی ہے, 800 ارب روپیہ ان کو دیا جا چکا ہے, وہ 800 ارب روپیہ وہاں پر نظر آنا چاہیے. اور عمران صاحب اب اس حوالے سے پریشانی زیادہ نہیں ہے کہ پہلے تو وہ بھارت پاکستان پہ چڑھ دوڑنے کی بات کر رہا تھا, پاکستان کو سبق سکھانے کی بات کر رہا تھا, مودی صاحب کو تو پڑ گئی ہے اپنی. اب وہ جو پیچھے سے کام ہو رہا تھا نا وہ بھی شیٹر ہوتا نظر آ رہا ہے. آپ اب نوٹ کریں کہ بلوچستان کے اندر پہلے کی طرح دہشت گردی کا رجحان نہیں ہے, اور یہ جڑیں کاٹنی ہیں. اور یہ وہاں پر آرمی چیف بھی وہاں پر گئے تھے, پرائم منسٹر بھی وہاں پر ایک خاص مربوط حکمت عملی کے تحت کام شروع ہے. اسی طرح پختونخوا کے اندر کرنا ہے. بہرحال ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے, ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اچھی بات ہے کہ وہ وہاں پر موجود رہے. اس سے پہلے تو بڑی اہم جو اسلام آباد کے اندر میٹنگز ہوئی ہیں وہاں پر پختونخوا کے چیف منسٹر نہیں آئے, اور یہ اچھی بات نہیں ہے ان کے لیے کہ اگر اس صوبے کے عوام نے, پختون ہمارے بھائی ہیں, جیسے پرائم منسٹر نے کہا کہ بڑا عظیم صوبہ ہے, ان کی ایک رول ہے, دہشت گردی کے خلاف بھی وہاں کے عوام کا ایک رول ہے, دہشت گردی کو انہوں نے بھگتا بھی ہے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پرائم منسٹر نے یہ بھی کہا ووٹ دے کے آپ پاکستان کا حصہ بنیں. سر بات یہی ہے کہ دیکھیں نا, میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ ایک شخص اگر ایک صوبے کا چیف منسٹر ہے تو اس سے اپنے صوبے کے عوام کے سامنے بھی سرخرو ہونا ہے, اس کو وہاں پر بھی ڈیلیور کرنا ہے. صرف آپ بیٹھ کے تجاجی سیاست کر کے یا آپ اپنی لیڈرشپ کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے آپ اگر یہی انتہا پسندی اختیار کریں گے, ایک سیاسی جارحیت اپنائے رکھیں گے, اسلام آباد میں چڑھائی کی بات کریں گے, تو اس طرح کام چلنے والا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی مشق ہے. اس مشق کے نتیجے میں دہشت گردی اور تخریب کاری کی جڑیں جو ہیں وہ کٹیں گی, وہ نظر آئیں گی آپ کو. اس میں سمجھتا ہوں کہ صوبے کے چیف منسٹر کو اپنا جو آئینی رول ہے وہ ادا کرنا چاہیے. سیاسی معاملات چلتے رہیں گے. صحیح. امداد صاحب, اس کا جو سیاسی پہلو ہے میں وہ چاہ رہا تھا کہ کیونکہ KP کو ایک طرح سے اس جنگ سے جو پختون ہماری بھائی ہیں ان کو انہوں نے نا وہ پیش کر کے یہ کیا یہ تو فلاں کی جنگ ہے, یہ تو فلاں کی جنگ ہے, یہ پاکستان کی جنگ نہیں ہے. اور بھی ایلیمنٹ تھے اسلام آباد میں وہ بھی موجود ہیں, لیکن یہ خاص کر جو تھا یہ والا ایلیمنٹ. تو اب صورتحال جو ہے وہ یکسر ایک تو مختلف نظر آتی ہے کیونکہ لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ فیوچر میں بھی جو ایک اینٹی پاکستان ایجنڈا لے کے اگر کوئی چلتا ہے تو KP سے شاید اس طرح ان کو سپورٹ نہ ملے جس کی وہ توقع کر رہی ہیں؟ دیکھیں سلمان صاحب نے ایک جو بات کی نا کہ بڑی مربوط حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے حکومت بھی اور ہماری افواج بھی. ظاہر دہشت گردی کے خلاف جو بھی فیصلے کرنے, پالیسیز بنانی ہے وہ سیاسی حکومت نے بنانی ہے. ہم نے 2008 سے لے کے اب تک یہی نیشنل ایکشن پلان ہو, ملاکنڈ آپریشن ہو, اس میں ایک ایلیمنٹ ہمیشہ رہا ہے, وہ ہے جو قوم کو گمراہ کرتا ہے کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے. اور ماضی میں تو یہ لانگ مارچز بھی کرتے رہے, آپ گواہ ہیں. ماضی میں ان کو سپورٹ بھی کرتے رہے, ان کو شہید بھی کہتے رہے. اب یہ جو یعنی جو پاکستان کی جنگ ہوتی ہے وہ کہتے ہیں یہ ہماری جنگ نہیں ہے. ٹھیک. اچھا, اس کے بدلے میں ان کو ایک بڑی سپورٹ وہاں پہ ملی.
صحیح. یہ جو کے پی کے الیکشن ہے نا، پنجاب کے انتخابات کے حوالے سے، سندھ کے انتخابات کے حوالے سے، فارم 47 اس طرح کے جو الزامات لگانا وہ لیکن جو خیبر پختونخوا میں 24 اپریل اپنا 8 اپریل فروری کا الیکشن ہوا، وہ الیکشن کس طرح لڑا گیا تھا؟ وہاں انتخابات ہوئے تھے کیا؟ سوال تو یہ ہے کہ یہاں پہ تو چلے الزام کو اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات مان لی جائے تو پھر تو سر دھاندلی. وہاں دھاندلی نہیں ہوئی سر، وہاں پر وہ کسی زمانے میں جو کراچی میں ہوا کرتا تھا وہی ہوا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. وہ ٹی ٹی پی والا جو جی بڑا خطرناک ایلیمنٹ تھا نا اسپرٹ پسندوں کا. اچھا اب یہ جو گنڈاپور صاحب کا ایسے موقع پر ایک جرگے میں بیٹھنا، جب یہ کہا گیا تھا کہ ہم ٹارگیٹڈ بیسڈ آپریشنز کریں گے، انٹیلیجنٹ بیسڈ آپریشن کریں گے، تو انہوں نے مخالفت کی تھی، آپ کو یاد ہوگا. جی اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو وزیر اعظم صاحب نے بات کی ہے کہ سب سے زیادہ قربانی جو ہے نا خیبر پختونخوا کے لوگوں، بالکل ہے، بالکل ہے. اپنا کاروبار چھوڑنا، اپنا گھر بار چھوڑنا، نقل مکانی کرنا. پھر وہاں پر جب یہ آ رہے تھے، جب انہوں نے قبضہ کیا تھا ملاکنڈ پہ یا کے پی کے علاقوں میں، وہاں کا جو سسٹم تھا لوکل ملک جو تھے وہاں کے جو باثر لوگ تھے، ان کو قتل کیا گیا تھا پہلے. تو ان کا تو پورا کا پورا سسٹم تباہ کر دیا گیا نا اس دہشت گردی کے ذریعے. تو وہ سب سے زیادہ متاثر ہیں. اچھا ان کو جو ہے نا وہ گمراہ کرنا، یہ کہنا کہ ہماری جنگ نہیں ہے، مطلب اس سے بڑی کوئی غیر ذمہ داری نہیں ہو سکتی. لیکن اب علی امین گنڈاپور صاحب کھڑے ہوئے ہیں اور جرگے میں کھڑے ہوئے، اور وہ عمائدین جن کو اعتراض یا جن کے تحفظات ہیں، ظاہر ان کو وہ متاثر ہیں، تو ان کی بات سننی چاہیے. وہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ کس طرح ہم دہشت گردوں سے مقابلہ کر کے اور ان کو آئسولیٹ کس طرح کر سکتے ہیں، چاہے بلوچستان ہو، جس طرح بلوچستان کا جرگہ ہوا، یا پھر کے پی کے ہے. تو وہاں پر علی امین گنڈاپور کا کھڑے ہونا ایک اچھی بات ہے. شاید ان کو احساس ہو گیا ہوگا کہ وہ جو اب تک کر رہے تھے وہ غلط تھا. وزیر اعظم صاحب نے جو کہا 700 ارب یا 800 ارب کی بات جو انہوں نے کی ہے، وہ سب سے زیادہ متاثر تھا خیبر پختونخوا کا صوبہ. جب 2008 سے 2013 تک کی اے این پی کی اور پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، انہوں نے وہاں پر پولیس جو مکمل طور پر تباہ کر دی گئی تھی اس کو کھڑا کیا. تو اس کے بعد 2013 کے بعد ان صاحب نے آ کے کریڈٹ لینا شروع کر دیا کہ پولیس میں اصلاحات میں نے کی ہیں. اب وہاں پولیس جو ہے، خاص طور پر گنڈاپور صاحب کا اپنا جو ڈویژن ہے اپنا ڈیرہ اسماعیل خان، وہاں پہ شام کو تھانے جو ہے وہ پولیس والے باہر نہیں نکلتے تھانوں سے. صحیح. یا جو جہاں ہوتا ہے اس کو آرڈر ہوتا ہے کہ آپ نے اب یہاں سے سفر نہیں کرنا، ڈیرہ اسماعیل خان شہر سے باہر آپ نے کولاچی نہیں جانا، آپ نے بنو نہیں جانا، آپ نے ٹانک نہیں جانا، آپ نے سفر ہی نہیں کرنا. صحیح. تو وہاں یہ صورتحال ہے. تو اچھی چیز یہ ہے کہ سیاسی اختلافات، اگر جس طرح کا رویہ ان کا تھا، اگر وزیر اعظم صاحب چاہتے تو وہ اختیار کر سکتے تھے، لیکن وزیر اعظم صاحب نے ایک مدبرانہ کردار ادا کیا کہ ظاہر ہے ان کی حکومت ہے، جیسے بھی آئی ہے ان کی حکومت ہے اور وہاں پہ ان کی فالوئنگ ہے، تو ان کو ساتھ لے کر اگر حکمت عملی بنائی جائے گی تو غیر متنازع ہوگا. ہاں بالکل ٹھیک بات ہے، بالکل ٹھیک بات ہے. لیکن جس طرح آپ نے اشارہ کیا کہ میرا خیال ہے یہ ان کو 11واں سال ہے وہاں پر ان کی حکومت. جی سر 12واں سال ہے، لیکن 700 یا 800 ارب روپیہ کنزیوم کرنے کے باوجود ابھی تک وہاں پہ نیکٹا غالباً نہیں بن سکا. کئی دفعہ وفاق کہہ چکا ہے انہیں. دیکھیں پریکٹیکلی نا 2011 سے این ایف سی سے پیسے ملنا شروع ہوئے نا، 2010 میں این ایف سی ہوا. تو اگلے 2 سال میں تو اس حکومت کا کام کرنا تھا، وہ کر کے تھے، اچھا کام کر گئے تھے ہوتی صاحب کی گورنمنٹ. انہوں نے آتے ہی وہ اپیزمنٹ کی جو پالیسی تھی نا، یہ تو فنڈز دیتے رہے نا، کہاں ہم بات کریں، جس طرح ان کو رشوتیں دیتے رہے کہ ہمارے اوپر حملے نہیں کرنا، جو مرضی کر لو. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. اور ویسے بھی جن کے اوپر ہیڈ منی تھی ان کو چھوڑتے بھی رہے اور وہ بھی دے کے دیت کی رقم. اگر یہ سارا کچھ یاد کروائیں گے تو پھر اصل بات کریں نا کہ یہ سارا یہ آگ جو وہاں پر لگی تھی ان لوگوں کی وجہ سے لگی تھی جن کو انہوں نے وہاں پر بلا لیا واپس اپنی حکومت کے دور میں بغیر ریاست کے کہنے پہ. تو بات یہ ہے کہ اگر آج ایک اچھی مشق ہوئی ہے، یہ قومی جرگہ ہے، قومی جذبات اور احساسات کا محور ہے. دہشت گردی ایک بڑا چیلنج ہے، سب کو پاکستانی جذبے، اور یہ صرف فوج کا کام نہیں ہوتا، اس میں صوبائی حکومتوں کا بڑا بنیادی کردار ہوتا ہے. صحیح. اچھا جی، جو پاکستان تحریک انصاف کا عمومی طرز عمل ہے، وہ جس طرح کہتے تھے کہ اگر آپ ہمارے بانی کو نہیں چھوڑیں گے، اگر رائتے نہیں دیں گے تو ہم جو ہے وہ ریاست کے ساتھ کوآپریشن نہیں تو پاکستان نہیں، یہ ان کا ایجنڈا تھا. تو ہم ریاست کے ساتھ جو کوآپریشن ہے، جو تعاون ہے، وہ ختم کر دیں گے. آئی ایم ایف سے لے کے ہر طرح کا تعاون، جب ریاست سے ہی آپ نے تعاون ختم کر دینا ہے تو پھر اس کا دوسرا مطلب کیا نکلتا ہے. لیکن
اب دو باتیں سامنے آ رہی ہیں. بیرسٹر گور صاحب آج اپنے بانی سے ملنے کے بعد انہوں نے ایک تو بتایا ہے, خوشخبری دی ہے اپنے لوگوں کو کہ جی کہ ہم نے ان کا عہدہ تبدیل کر دیا ہے, ان کو پیٹرن چیف بنا دیا ہم نے. ایک دوسرا کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ فوکس کریں گے ایڈمنسٹریشن کے اوپر, اور باقی معاملات جو ہیں وہ جیل سے بیٹھ کے دیکھے جائیں گے. تو یہ جو علی امین گنڈا پور صاحب کو فری ہینڈ ملنے کے بعد آپ کو لگا ہے کہ یہ جو آج کی انہوں نے ایک جو اچھا کام کیا ہے, اپریشیٹ کرنا چاہیے, ہم سب اپریشیٹ کر رہے ہیں, وہ آزادی وہاں سے ملی ہے اس لیے, اجازت وہاں سے ملی ہے تو اس لیے ہوئے ہیں, یا بامر مجبوری یا دل سے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر بلوچستان کے اندر بھی ایک قبائلی جرگے سے خطاب فرمایا ہے, وہاں بھی گئے ہیں, اس میں بھی شرکت کی ہے, اور اس کے بعد کے پی کے اندر بھی جو ہے وہ جرگے سے خطاب کیا ہے, وہاں شرکت کی ہے, اور وہاں پر وزیر اعلیٰ کے پی کے کا بھی اس موقع پر موجود ہونا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی پیش رفت ہے. اور اس سے ایک چیز اور واضح ہوتی ہے کہ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت نے بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے اندر دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے, اور اس حوالے سے دونوں صوبوں کو ہر طرح کے وسائل جو ہیں وہ بھی فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اور کے پی کے تو پہلے ہی وسائل جو ہیں وہ دستیاب تھے 2010 سے, جیسے وزیر اعظم پاکستان نے فرمایا کہ جب وزیر اعظم پاکستان وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو اس وقت یہ این ایف سی ایوارڈ جو ہے یہ دیا گیا, اور اس میں سب سے بڑی جو قربانی تھی اس وقت بھی وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بطور وزیر اعلیٰ پنجاب وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف نے بلوچستان کے لیے اور کے پی کے لیے دی تھی. جی. اور اب دیکھیے کہ ایک بار پھر جو ہے وہ کے پی کے وزیر اعلیٰ کی طرف سے مطالبات اس حوالے سے این ایف سی ایوارڈ اور مالیاتی وسائل بڑھانے کی بات کی گئی ہے, لیکن اس موقع پر ان سے یہ سوال جو ہے اب وہ بھی ہوگا کہ آپ کو جو 700 ارب روپے دیے گئے ہیں اب تک وہ آپ نے کہاں خرچ کیے ہیں, کہ وہاں کے پنجاب کے اندر تو آپ کو میگا پروجیکٹس نظر آتے ہیں, اورنج لائن ٹرین نظر آتی ہے, میٹرو بس منصوبہ لاہور ملتان اور اپنا اسلام آباد میں نظر آتا ہے, آپ کو اسٹیٹ آف دی آرٹ پی کے ایل آئی اور طیب اردوان ہاسپٹل نظر آتے ہیں, آپ کو یہاں پر جو ہے وہ روڈ نیٹ ورک نظر آتا ہے. تو کے پی کے اندر کوئی آج تک 11-12 سال میں کوئی میگا پروجیکٹ آپ کو نظر نہیں آتا. ایک منصوبہ آپ نے شروع کیا اور وہ بھی ایشیا ڈیولپمنٹ بینک کے قرض پر شروع کیا, اور اس کی بھی مکمل جو ہے وہ تکمیل نہیں ہو سکی, اور اس میں مسائل اور کرپشن کے جو شکایات ہیں وہ تو آ رہی ہیں. اور اب دیکھیے کہ یہ جو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے, امن و امان کا مسئلہ ہے, یہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ صوبے کا مسئلہ ہے. لیکن دیکھیے کہ جو کے پی حکومت ہے, کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں, ان کا وہاں پر اب تک دہشت گردی کے خلاف جنگ میں عدم تعاون کا رویہ رہا ہے. اور جس طرح سلمان صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ وہاں سے افغانستان سے لا کر جن لوگوں کو آباد کیا گیا ان کی وجہ سے امن وہاں خراب ہوا, تو اس کی ذمہ دار بھی جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی بطور وزیر اعظم پاکستان اور اس وقت کی پی ٹی آئی کی حکومت تھی. صحیح. اور اب دیکھیے کہ اس وقت بھی جو سب سے زیادہ مسائل کا شکار علاقہ ہے وہ وزیر اعلیٰ کے پی کے کا جو ایریا ہے ساؤتھ کے پی کے, وہاں پر بلکہ وہ تو اپنے جو ان کا ضلع ہے حلقہ انتخاب ہے وہاں پر بھی جو ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں وہ جانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. تو اس طرح اگر وسائل جو ہیں ان کو فراہم کرنے ہیں, وزیر اعظم پاکستان نے وعدہ بھی کیا ہے کہ پہلے بھی 1% جو ہے این ایف سی ایوارڈ کے تحت اضافی فنڈ دیے تھے, اب مزید کمیٹی بنانے کے لیے جو ہیں وہ تیار ہیں, لیکن اب انہوں نے مجھے لگتا ہے کہ اس کا دائرہ کار جو ہے ان فنڈز کے خرچ کے لیے یا ان فنڈز کی دستیابی کے لیے اب وہ شاید بڑھا دیا جائے. اور اس میں وزیر اعظم نے اشارہ بھی دیا ہے کہ اس میں مشاورت کے ساتھ گورنر کی مشاورت بھی ہوگی,
وہاں پر جو عسکری قیادت ہے ان کی مشاورت بھی ہوگی، اور وہاں کی سیاسی باقی لیڈرشپ اور وزیر اعلیٰ کے پی کے بھی کی بھی جو ہے وہ مشاورت، سب کی مل کر جو ہے ایک لایا عمل بنایا جائے گا کہ جو وسائل کے پی حکومت کو دیے جائے وہ وسائل وہاں سیاست پر خرچ نہ ہو، وہ وسائل وہاں پر اسلام آباد چڑھائی پر خرچ نہ ہو، ان وسائل کا جو ہے مناسب استعمال ہو، اور کے پی کے عوام کو ان کا براہ راست جو ہے وہ فائدہ پہنچے، اور وہاں پر جو دہشت گردی سے متاثر ہوا ہے صوبہ اس کو بحال کیا جا سکے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب میرا خیال ہے تھوڑی سی مودی سرکار کی بات کر لیں۔ ان کو 16 کانگریس سمیت 16 جماعتوں نے کے نمائندوں نے ایک پہلے میٹنگ کی، اور اس میٹنگ میں جو عام آدمی پارٹی ہے اس نے شرکت نہیں کی۔ انہوں نے کہا ہم علیحدہ سے اپنی کارروائی کریں گے حکومت کے خلاف جو بھی کرنی ہے۔ تو باقی جو 16 جماعتیں ہیں انہوں نے ایک مشترکہ طور پر خط لکھا ہے اور ان کو کہا ہے کہ جی کہ یہ آپریشن سندور سے انہوں نے 3 علاقے بتائے ہیں، راجوری، اس طرح وہ 2-3 علاقے ہیں، میں تھوڑا سا سکپ کر گیا ہوں نام ان کے، تو وہاں پر کیا ہوا یہ بتایا جائے، اور کتنا اس سندور آپریشن سے فائدہ ہوا اور کیا نقصان ہوا، یہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں یہ جو ہے وہ قوم کو بریف کیا جائے، قوم کے نمائندوں کو بریف کیا جائے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ آسانی کے ساتھ چیزیں جو ہیں وہ آپریشن سندور والی بھارت میں ہضم ہو جائیں گی؟ دیکھیں عمران صاحب وہ کہتے ہیں نا کہ ایک جھوٹ بول رہے ہیں تو آپ کو 10 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، 10 جھوٹ بول رہے ہیں تو آپ کو 100 اور جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ یہ سارا معاملہ کھل چکا ہوا ہے، اور یہ ہم نے نہیں، یہ سب سے پہلے ان کی اپوزیشن نے۔ دیکھیں 22 اپریل کو واقعہ ہوتا ہے، 23 اپریل کو اے پی سی ہوتی ہے، اور ڈیفنس منسٹر صاحب اسے پریزائڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور انہوں نے مانا جب انہیں اپوزیشن نے کہا کہ جی وہاں پر 8 لاکھ فوج ہے، 3 لیئرز میں ہماری سیکورٹی تھی پہلگام میں، تو یہ ہو کہاں گیا؟ اور جو جنہوں نے کیا وہ پہلے شناختی کارڈ چیک کرتے رہے، پھر ٹارگٹ کرتے رہے، پھر ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ انہوں نے اپنی نااہلی تسلیم کی تھی، اور جب چیزیں اپنی بنیاد سے اکھڑتی ہیں نا تو وہ لڑکتی رہتی ہیں جب تک اپنے منطقی انجام تک نہ پہنچ جائے۔ میں پورا یکسوں اس بات پہ کہ یہ مودی صاحب پرانے ٹیکٹس استعمال کرتے رہے تھے، پلوامہ بھی یہی واقعہ تھا، اس وقت بھی ان کا الیکشن تھا، باہر کا الیکشن تھا، یہ معاملہ پرانا چلا آ رہا ہے۔ اور آپ اگر ان کے پروفائلز نیٹ پہ جا کے دیکھ لیں، یہ جو 5-7 لوگ ہیں سوائے جے شنکر کے، یہ قاتل بھی ہیں، کرمنلز بھی ہیں، اس لیے کہ خود مودی صاحب کے بارے میں نہیں کہتا، مغرب کا میڈیا بچر آف گجرات کہتا ہے، بی جے پی مغرب کے نے اتنے لوگوں کی وہ ویڈیو لیکس میں آپ کو سر ان کے پروفائلز آپ اٹھا کے دیکھ لیں، امیت شاہ کا دیکھ لیں، ان کا ڈیفنس منسٹر کا دیکھ لیں، کہ یہ سارے ایک ہی کماش کے لوگ تھے، اور یہ جو ہوتی ہے نا پاپولس لیڈرشپ، یہ سمجھتی ہے کہ اسی طرح کہ جیسے آپ ابھی علی امین گنڈا پور کی بات کر رہے ہیں، ڈیلیور آپ نے کرنا نہیں، آپ بیٹھ کے الزام تراشی سے اپنی سیاست کو جواز مہیا کر رہے ہیں۔ آپ میری بات لکھ کے رکھ لیں کہ مودی صاحب کا باب جو ہے یہ بند ہوگا سیاسی، اس لیے کہ اس نے جس امبیرسمنٹ سے انڈیا کو دوچار کیا ہے۔ ہمارا وہ دشمن ضرور ہے، وہ ایک بڑا ملک تھا، بڑی معیشت تھی، اس وقت دنیا میں یہ جو ان کے وفد گئے ہیں ساتھ، ہمارا تو ایک گیا ہے نا بلاول بھٹو، ان کے ساتھ گئے ہیں، وہ 70 بھی جائیں گے نا۔ میں نے آپ کو بتاؤں 3 کویسچن ان سے ہو رہے ہیں جس کا وہ جواب نہیں دے پا رہے، ان سے پوچھتے ہیں پہلگام واقعہ ہوا ہے، اگر ہوا ہے آپ نے اس کی مذمت کی ہے، اگر مذمت کی ہے تو آپ اس کی تحقیقات کروائی ہے، اگر پاکستان نے آپ کو پیشکش کی ہے کہ تحقیقات بھی کروائیں، ہم تعاون بھی کروائیں گے، کسی ایک جگہ بھی وہ مطمئن نہیں کر پا رہا ہے، اور مودی صاحب کا معاملہ اکھڑ گیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر ایک اچھی بات ہے، ان کا ایک جمہوریت کا تسلسل چل رہا ہے، اور یہ جو آپ نے پارٹیز کی بات کی ہے وہاں پر اپوزیشن بھی ان سے پوچھتی نظر آ رہی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ مودی صاحب کی باڈی لینگویج، وہ جو شخص 22 اپریل سے پہلے کہہ رہا تھا کہ میں پاکستان پہ چڑھ دوڑوں گا، پاکستان کو مزہ چکھا دوں گا، یہ آپ دونوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، انڈیا کی فوج کی سیاسی تاریخ یہ ہے، یہ ہمیشہ شب خون مارتے ہیں، اور پاکستانی فوج کی تاریخ یہ ہے کہ یہ جو کچھ کرتے ہیں رد عمل دیتے ہیں، دن دہاڑے کرتے ہیں۔ یہ جو پاکستان کی ایئر فورس نے چپیڑیں کرائی ہیں نا دن دہاڑے، ابھی تک وہ نفسیاتی کیفیت سے 2-4 ہیں۔ اور وہ مودی صاحب آپ دیکھیں نا، پہلے ان کے ڈیفنس منسٹر جا کے وہاں پر کہتے ہیں اپنا سری نگر کے اندر کہ جی ہمیں جیت حاصل ہوئی ہے، اور اسی طرح مودی صاحب نے بھی اپنی سینا کو خطاب کرتے ہوئے کہا مجھے آپ بتائیں کہ کہیں آپ کو بھارت کے اندر کوئی شخص مسکراتا ہوا مل رہا ہے اس وقت؟ بھائی جو جیتتے ہیں ان کے چہروں پہ لکھا ہوتا ہے۔ پاکستان کے اندر 22 اپریل سے پہلے ایک فضا موجود تھی ٹینشن کی، ایک سیاسی تناؤ تھا، لیکن 22 اپریل کو قوم بن گئے، قوم بن کے آپ فوج کے پیچھے کھڑے ہو گئے، فوج نے جناب دن میں تارے دکھا دیے ہیں۔
تو فوج تو آپ کی سرخرو ہو گئی پاکستانی عوام کے سامنے. اب تو کوئی نہیں کہہ سکتا جی کہ فوج کسی اور کا کام کرتی ہے, فوج نے تو اپنا کام کر کے دکھا دیا ہے. یہ مودی صاحب والا کام زیادہ دیر کا نہیں, آپ میری بات لکھ لیں, چونکہ ہم نے یہاں پر بھی اتار چڑھاؤ حکومتوں کے دیکھے ہیں. مودی صاحب اکھڑ چکے ہوئے ہیں, انہوں نے اپنے منطقی انجام تک پہنچنا ہے, اس لیے وہاں پر متبادل لیڈرشپ کے لیے بات چیت شروع ہو چکی ہے. اور مودی صاحب نے دنیا کو امبیرس, آپ یہ دیکھیں کہ آخر کیا وجہ تھی کہ کینیڈا, امریکہ, برطانیہ سب نے اپنی ریزرویشن کیوں ظاہر کی کہ امریکہ کا اس خطے میں اتحادی انڈیا تھا. امریکہ ان کے ساتھ کیوں نہیں کھڑا ہوا؟ امریکہ کو اپنی پڑی ہوئی تھی, وہاں پر بھی انہوں نے سکھوں کو ٹارگٹ کیا, کینیڈا کے اندر بھی کیا, برطانیہ میں بھی کیا, ہمارے ہاں بھی کیا. تو یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ آپ ان کی واشنگٹن پوسٹ کی ایک رپورٹ ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ نام تک بتائے ہیں کہ یہ کیا کیا کارروائی کرتا رہا ہے. وہ انہوں نے اپنے مفاد میں, ان ملکوں نے اپنے مفاد میں یہ سارا کچھ کیا ہے, اور لہٰذا وہ مودی صاحب کو وہ بھی برداشت نہیں کریں گے. 2002 سے پہلے تو یہ وہاں پر بھی بلیک لسٹ تھے. تو مودی صاحب ہمیں چڑھانے کی یا بتانے کی کوشش نہ کریں. اور وہ ہمارے ISPR نے بہت اچھی بات ایک دن کہی تھی, انہوں نے کہا تھا یہ پھر دھمکیاں لگاتا ہے, پھر وہی کریں گے. اب دیکھیں ماضی کے اندر یہ رات کو بالا کوٹ پہ آتے تھے اور کر کے دوڑ جاتے تھے. اس وقت بھی اگلے دن صبح کو پاکستان کی ایئر فورس نے 24 گھنٹے کے اندر وہی طیارے جنہوں نے پاکستانی حدود کی خلاف ورزی کی تھی ان کی سرزمین پہ دے مارے تھے. یہ جو جارحیت والی بات ہے وہ تو ہو گئی ہے ختم. لیکن میں عمران صاحب اس ساری صورتحال پہ میں اس لیے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, میں نے یہ پاکستان کے پرائم منسٹر سے بھی یہ بات کی ہے. میں نے کہا جی اتنی بڑی آپ کو سیاسی طاقت مل گئی ہے, پاکستانی قوم متحد ہے, فوج آپ کی یکسو ہے, اس سیاسی قوت کو آپ معاشی قوت میں ڈالنے کی کوشش کریں. اور جیسے آپ نے بھی کہا کہ اگر وہ قومی جرگوں کا عمل پاکستان کے اندر دہشت گردی کی جڑیں کاٹنے میں معاون بنتا ہے, ہمیں پھر آگے کی طرف بڑھنا ہے. اور آگے کی طرف بڑھنے کے لیے بھی ایک یکسوئی کی ضرورت ہے, اور پاکستان کے اندر یہ پوٹینشیل موجود ہے, لیڈرشپ موجود ہے. ہم نے اب معاشی حوالے سے خود انحصاری کی منزل پہ جانا ہے. دفاعی اعتبار سے ہم جا چکے ہیں, چیلنج آپ کو کوئی نہیں ہے, دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہے. لہٰذا بہت اچھا اس شہر میں سے خیر یہ نکلا ہے کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے نظر آ رہے ہیں. یہ سمرو صاحب جو وزیر دفاع ہیں, کل انہوں نے ایک انٹرویو دیتے ہوئے بات کی کہ یہ مودی خطرہ ہے خطے میں امن کے لیے. تو ایک تو یہ نہیں بتایا کہ انڈیا کے لیے خطرہ ہے یا ہمارے لیے خطرہ ہے؟ دونوں کے لیے. امن تو دونوں طرف ہے نا. تو وہ ان کے لیے زیادہ خطرہ ہے. وہ اس لیے کہ وہ تو اچھے بھلے چل رہے تھے, آگے بڑھ رہے تھے, ریورس گیئر لگ گیا ان کو. پوائنٹ میں جو سوال جو میں اٹھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک طرف یہ والا کہ وہ خطرہ ہے, اور دوسری طرف یہ کہ جس طرح پریشر پولیٹیکلی ان کے اندر پڑ رہا ہے, اور جو G7 کی جو کانفرنس ہو رہی ہے یہ کینیڈا میں, وہ ان کو دعوت نامہ ابھی تک نہیں آیا. تو یہ ایک جو انا ہے بھارت کی بطور قوم, یہ جب مجروح ہوگی تو پریشر زیادہ پڑے گا پھر مودی کے اوپر. مجروح ہو چکی ہے, وہ ہندی میں کہتے ہیں بھیتر کا خوف. اچھا, اندر کا خوف جو ہے نا وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے باہر کے خوف. بھیتر کی کہتے ہیں اندر کا خوف. اوکے ٹھیک ہے. اندر کا خوف جو ہوتا ہے وہ آپ نے گانا سنا ہوگا. ہاں ٹھیک ہے, وہ اندر کا خوف زیادہ خطرناک ہوتا ہے. مودی اس وقت اندر کے خوف میں مبتلا ہے. خواجہ آصف صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں صحیح کہ وہ اپنے اندر, ملک کے اندر, جو سلمان غنی صاحب بات کر رہے تھے کہ وہ ان کی جو پاپولیرٹی وہ تو خیر کب کی فارغ ہو چکی نا, پہلگام سے پہلے بھی ختم ہو چکی تھی. اس سے پہلے راہل گاندھی نے انتخابات میں بہت زیادہ نقصان پہنچایا تھا ان کو, مودی کو. تو وہ ان کی مقبولیت تو ختم ہو گئی تھی. گٹھ بندھن سرکار تھی, اتحادی ایک حکومت انہوں نے بنائی, 400 سیٹیں لینے کے خواہش مند تھے. 53 اتحادی ہیں ان کے ساتھ MLAs, ان میں 23 ادھر ادھر ہو جائیں گے تو حکومت گئی. ابھی پٹنہ گئے تھے روڈ شو لے کر, ایک ریلی انہوں نے کی تھی. وہاں پر پٹنہ کے جو CM ہیں نتیش کمار بہار کے, وہ نہیں گئے تھے, وہ اتحادی ہیں ان کے ووٹ سے ان کی سرکار کھڑی ہے, 12 ووٹ ہیں ان کے. تو وہ جو خواجہ صاحب بات کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے کہ وہ دوبارہ اپنے لوگوں کو اسی ہیجانی کیفیت میں مبتلا کرنے کے لیے, تاکہ کوئی سوال نہ کرے. اب سوال لوگ کر رہے ہیں نا کہ ثبوت دیں, باہر تو سوال کر ہی رہے ہیں, ملک کے اندر بھی لوگ سوال کر رہے ہیں. وہ جو آپ بتا رہے ہیں 16 پارٹیوں نے خط لکھا ہے, یہ پہلے پہلگام کے فوری بعد راہل گاندھی نے اور وہ جو ان کے تھے صدر ارجن ملک, انہوں نے, ان کی وہاں کی لوک سبھا اور راجیہ سبھا دونوں کے اپوزیشن لیڈرز نے خط لکھا تھا کہ اجلاس بلاؤ پارلیمنٹ کا. تب سے اب تک پارلیمنٹ کا اجلاس نہیں بلایا, اور خود کہیں فیس نہیں کیا, کسی پریس کانفرنس میں, کسی کو انٹرویو کہیں نہیں, سوائے جا کے جلسہ کر کے ڈرامے بازی جو کر رہے ہیں. تو خطرہ ہے اس خطے کے لیے. ان کو جب لگے گا کہ ان کے گھر کے اندر اب ان کی شکست ہونے جا رہی ہے, یا ان کی حکومت کے خلاف کوئی تحریک عدم اعتماد یا کوئی گٹھ جوڑ بن رہا ہے, تو وہ دوبارہ ملک کو اپنے
جنگی کیفیت میں لے جائیں گے. صحیح. تو یہ ایک خطرہ ہے. دوسری چیز جو ہے نا ششی تھرور بہت بڑا ان کے جی وہ تھے پوسٹر بوائے تھے. ششی تھرور بہت بڑے, وہ جا کے وہاں کیا کر رہے ہیں, وہاں ساس بہو کھیل رہے ہیں, وہاں پہ تانے دے رہے ہیں, کولمبیا کو تانا دیا, فلاں کو تانا دیا. اور وہاں وہ ہمیں برا نہیں لگتا, لیکن ان کی میں سفارتکاری کی بات کر رہا ہوں. وہاں سفارتکاری کرنے گئے, وہاں گیت سنگیت چل رہا ہے, وہ انتاکشری چل رہا ہے وہاں پہ. تو سفارتکاری کرنے گئے ہیں تو ان کو کوئی مل نہیں رہا. ہمارا جو وفد ہے بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں 2 دنوں کے اندر وہ او آئی سی کے جو رکن ہیں اپنا اقوام متحدہ کے ممالک, ان سے ملے ہیں. اقوام متحدہ مطلب وہ کی پورا ہوم ورک پورا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جو صدر ہیں ان سے ملے ہیں, سیکرٹری جنرل یو این سے ملے ہیں, اور وہ پراپر اور میڈیا کو انٹریکٹ کر رہے ہیں اعتماد کے ساتھ, کیونکہ مودی جھوٹ بیچنے جا رہا ہے. ہمارے پاس تو ثبوت ہے نا, ڈوزیئر ہے پراپر. کلبھوشن یادو سے لے کے خضدار بس تک, خضدار میں جو پی ایس کی بس کا اور پھر پہلگام کے بعد ان کے ٹی وی چینلز نے وہاں کے جو لیڈرشپ ہے بی جے پی کی, انہوں نے اون کیا کہ جی بی ایل اے اور ٹی ٹی پی کے پیچھے ہم ہیں. ادھر سے پاکستان پر ہم حملہ کریں گے, ادھر سے ٹی ٹی پی کرے گی, ادھر سے بی ایل اے کرے گی, ہم سینڈوچ بنا دیں گے پاکستان کا. یہ ثبوت ہے, جس کی وجہ سے ان کے پاس جواب نہیں ہے. ششی تھرور جا کر کیا بتائیں جب ان کے سامنے ان کے میڈیا کا, ان کے بی جے پی کے رہنماؤں کا بتا دیا جاتا ہے کہ جی آپ لوگ تو یہ کرتے رہے, آپ لوگ تو پاکستان میں پراکسیز کے ذریعے دہشت گردی کروا رہے ہیں, آپ کس طرح پاکستان پر الزام لگا سکتے ہیں. تو ان کے پاس جواب نہیں ہے. ہمارے پاس ثبوت ہے, اعتماد ہے ہمارے پاس. اور دوسرا ظاہر سفارتکاری کوئی اور چیز ہوتی ہے, کوئی بیوروکریٹ بابو ہو سکتا ہے کر لے, لیکن اس طرح وہ اگر کوئی پولیٹیکل بندہ ہے, اور ہمارے پورے وفد میں سارے زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو پراپر ایکسپیرینس ہیں. ایک وزیر خارجہ ہیں, ایک اپنا امریکہ میں سفیر رہی ہیں, اپنا خرم دستگیر صاحب بہت انٹرنیشنل ڈیلیگیشن میں سیکرٹری خارجہ, جی ہاں جلیل عباس جیلانی صاحب, سارے. تو بڑا ہمارا تو بڑا اسٹرانگ وفد ہے, اور ساتھ ساتھ کیس بڑا مضبوط ہے, سیدھی بات ہے, کیس بڑا تیاری کے ساتھ کیا. اچھا, یہ نا ایک اور بھی خبر آ رہی ہے کہ علیمہ بی بی نے گفتگو کی ہے میڈیا کے ساتھ. وہ میرا خیال ہے کہ اگلے ٹاپک کو وہ اس پہ وہ ڈسکس کرتے ہیں. یہ انیل چوہان صاحب, انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی بلومبرگ کو, آپ کو یاد ہوگا, جس میں انہوں نے اعتراف کیا تھا کہ پاکستان نے طیارے گرائے ہیں. تو آج وہ اس کی جسٹیفیکیشن انہوں نے اس طرح سے کچھ دی, کیونکہ پھر بڑا دباؤ پڑ گیا تھا انڈیا کے اوپر. تو انہوں نے جسٹیفیکیشن دی کہ وہ دیکھیں کہ جو پروفیشنل افواج ہوتی ہیں ان کو جو نقصانات سے وہ صدمے سے دوچار نہیں ہوتی, وہ ان کو پروفیشنلی بیہیو کرنا ہوتا ہے. تو ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم ایک نیا بینچ مارک یا ایک نئی ریڈ لائن مقرر کر دیں کہ اگر بھارت کے اندر کوئی گڑبڑ ہوگی تو اس کا جواب دیا جائے گا, اور وہ ہم نے پاکستان کے اوپر عیاں کر دیا آپریشن سندور کے ذریعے, لہٰذا ہم کامیاب ہیں. تو یہ بے شرمی ہے آپ کے خیال میں, یا یہ کوئی فلسفی ہے, یا مطلب کیا ہے یہ, آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ جو انیل چوہان نے جو اعتراف کیا ہے, یہ اس اعتراف کا اگلا فالو اپ ہے. اور انیل چوہان صرف بندہ نہیں ہے, ان کی جوائنٹ چیف آف سٹاف ان کے, ہاں, اور دیکھیے سارے ایکسپوز کر دیے کہ اس میں جو انیل چوہان, جنرل انیل چوہان نے جو یہ اعتراف کیا ہے, یہ نریندر مودی کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے. بہت بڑا. اور نریندر مودی جو ایک جھوٹی فتح اور جھوٹے بیانیے کے ساتھ اور جعلی بیانیے کے ساتھ بہار میں الیکشن کمپین چلا رہے تھے, اس بنیاد پر اس کو بھی یہ بہت بڑا جو ہے وہ جھٹکا لگا ہے. اور اس میں ہم نے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح وہاں انڈیا کے اندر جو سیاسی قیادت ہے اور جو عسکری قیادت ہے, ان میں بھی ایک بیانیے میں ایک واضح خلیج جو ہے اب وہ نظر آ رہی ہے. اور اس سے جو ہے وہ جس طرح آپ نے شروع میں فرمایا کہ اسی بنیاد پر 16 جماعتوں نے خط لکھ دیا ہے کہ بھائی آؤ پارلیمنٹ میں آؤ, اور یہ جو اعتراف بھارتی فوج کی طرف سے کیا جا رہا ہے اس کا جواب دو کہ آپ کے کتنے طیارے جو ہیں اب وہ گرائے گئے ہیں. اور یہ صورتحال اس قدر وہاں پر ہو چکی ہے کہ نریندر مودی جو ہیں ان پر روزانہ کی بنیاد پر جو دباؤ ہے مقام انڈیا کے اندر وہ بڑھ رہا ہے. صحیح. اور اس میں نہ صرف اپوزیشن کا دباؤ بڑھ رہا ہے,
بلکہ عام لوگوں کا اشتعال جو ہے وہ مودی کے بڑھ رہا ہے۔ خلاف جو ہے وہ میں بہت چونکہ ٹائم تھوڑا رہ گیا تو میں چاہ رہا ہوں کہ وہ جو لیٹسٹ خبر ہے علیمہ بی بی کی، وہ ایک دو پوائنٹ مجھے پتا چلیں۔ ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ جی کہ بانی تحریک نے کہا ہے کہ جب بھی ان کے اوپر دباؤ بڑھتا ہے، یعنی گورنمنٹ سائیڈ کے اوپر یا اسٹیبلشمنٹ کی وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ میرے پاس وفود بھیجتے ہیں کہ 9 مئی کی معافی مانگو۔ تو یہ آپ دیکھیں میں اس میں عمران صاحب بڑی کلیئر بات ہے، وہ اس وقت بہت زیادہ انڈر پریشر ہیں، اور جب انڈر پریشر ہوتا ہے نا کوئی سیاسی لیڈر تو نہ وہ ایک بڑی بات کہے کہ وہ توجہ ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا پی ٹی آئی اس وقت کسی احتجاج کی پوزیشن میں ہے؟ اور جس احتجاج کی ذمہ داری ہمارے برادر علی ظفر کی لگ جائے، علی اور ظفر، علی ظفر اور سلمان اکرم راجہ کی لگ جائے تو میرا خیال برسٹر گوہر، ہاں اگر ان کی لگ جائے، انہوں نے تو زندگی بھر دیکھیں بڑے اچھے قانون دان ہیں لیکن یہ سیاسی کارکن نہیں ہیں۔ آپ کے پاس جو آپشنز موجود تھے وہ تو آپشنز بروئے کار لا چکے ہیں آپ سارے۔ اب بہنوں کے بھائی کے حوالے سے جذبات ہوتے ہیں، بہن ایک دن پہلے آ کے کہتی ہیں کہ جی بھائی نے کہا ہے کہ احتجاجی تحریک چلائیں، اگلے دن وہ کہتی ہیں کہ جی گیو اینڈ ٹیک کر لیں۔ دیکھیں نا وہ بہنوں کے جذبات تھے۔ اس وقت وہ ایک بڑی عجیب سی کیفیت سے دو چار ہیں کہ احتجاج کی کیفیت کوئی موجود نہیں ہے، اور 9 مئی پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے۔ ماضی کے اندر پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ پھانسی چڑھ گئی لیکن اس نے ریاست اور ریاستی اداروں کو ٹارگٹ نہیں تھا کیا۔ یہ ایک ایسا کھیل کھیل چکے ہوئے ہیں جو تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے، اور وہ جو مٹ نہیں پا رہا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے اگر میرے سے کوئی پوچھے کہ سیاسی راستہ کیا ہے، سیاسی راستہ یہی تھا کہ پچھلے دنوں ان کے پاس ایک گولڈن چانس آیا جب پاکستانی قوم اپنی فوج کے پیچھے کھڑی ہوئی، تو اس وقت ان کے بیرسٹر گوہر وغیرہ نے تو ایک کمبائنڈ ریزولوشن کا ساتھ دیا ہے، لیکن ان کا ایک جو اصل مائنڈ سیٹ تھا وہ پھر بھی ہماری فوج کو ٹارگٹ کرتا رہا۔ وہ گولڈن چانس تھا کہ وہاں یہ اپنی فوج کے پیچھے کھڑے ہوتے، ریاست کے ساتھ کھڑے نظر آتے تو یقیناً ایک سافٹ کارنر ہوگا۔ فیصلہ ان کے مقدمات کا فیصلہ تو کورٹس میں ہی ہونا ہے، لیکن جب تک پولیٹیکل پارٹی یا پولیٹیکل لیڈرشپ یکسو یا سنجیدہ نہیں ہوگی، نہ وہ یکسو ہیں نہ وہ سنجیدہ ہیں، اس سے ان کے جو سیاسی مسائل ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور بہنوں کے بھائی کے والے سے جذبات ضرور ہیں لیکن کوئی پاکستان کے اندر احتجاجی کیفیت نہیں ہے۔ ہم ان کے سارے ورکرز کو جانتے ہیں۔ 3 بندوں کا نام میں لے دیتا ہوں کہ بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ اور علی ظفر بڑے اچھے قانون دان ہیں۔ احتجاج نہیں کریں گے، یہ میری بات آپ لکھ کے رکھ لیں، اور جو احتجاج کر سکتے ہیں وہ میرا خیال ہے وہ اندر ہے۔ اور میرا خیال ہے امداد صاحب، یہ سپریم کورٹ نے آپ کی وہ تھیوری تھی نا، پولیٹیکل تھیوری، کہ سپریم کورٹ نے 4 مہینے کا وقت دیا ہے کہ جو 9 مئی کے جتنے مقدمات ہیں ان کا دہشت گردی کی عدالتیں فیصلہ کریں، تو آدھے سے زیادہ لوگ تو اندر ہوں گے۔ 2 درجن سے زیادہ ایم این ایز ان کے اور پنجاب اسمبلی کے ارکان جو ہے جی وہ الگ فگر ہوگا، ٹھیک ہے، وہ سارے 9 مئی میں ملوث ہیں۔ مجھے نہیں پتا سزائیں ہوں گی نہیں ہوں گی، جن کو ہوں گی مطلب مقدمات تو چلے گا نا، وہ نائل ہو جائیں گے تو ڈی سیٹ ہو جائیں گے۔ ٹھیک، اصل چیز جو ہے نا مختصراً وہ یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ اب ہمارے پاس سڑکوں پر آنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں۔ بھائی آپ نے تو 10 اپریل پہ آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی، 11 اپریل کو آپ نے کہا کہ ہم قومی اسمبلی سے ریزائن کر کے سڑکوں پر جائیں گے۔ آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد اعلان ہوتا ہے 6 فروری کو، جب شہباز شریف صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب اور زرداری صاحب کی ملاقات کے بعد، لیکن انہوں نے میرا خیال آپ کو ڈرنا چاہیے، انہوں نے کہا میں جیل سے لیڈ کروں گا۔ وہ تو کریں سر، سرپرست اعلیٰ بنا دیا، سرپرست اعلیٰ، پیٹرن چیف، وہ یہ کی بات، کوئی بات نہیں، بس اصل میں وہ خبر بنانی ہوتی ہے نا۔ تو اس دن جس دن یہ اعلان ہوا تھا 6 فروری کا دن تھا، اب ہم دونوں وہاں تھے ماڈل ٹاؤن میں، تو 9 فروری 8 فروری کو انہوں نے اپنا ادھر بطور وزیر اعظم وہاڑی میں جلسہ کیا تھا، جس میں کہا تھا کہ تم لوگ میری بندوق کی نشست پر، آصف زرداری تم بندوق کی نشست پر ہو۔ تو اور یہ پہلے وزیر اعظم تھے جو احتجاجی تحریک چلا رہے تھے۔ اچھا اب میں آخری 2 باتیں، سر 25 مئی کو انہوں نے پہلا لانگ مارچ کیا 2023 کو، ٹھیک، اس کے بعد 28 اکتوبر کو لانگ مارچ کیا، اس کے بعد 26 نومبر کو لانگ مارچ کیا، اس کے بعد علی امین گڈاپور صاحب ستمبر، اکتوبر، نومبر 3 لانگ مارچز کر چکے، سڑکوں پر یہ سڑکوں کو آزما چکے ہیں۔ اب ان کے پاس آپشن جو ہے نا وہ وہی ہے جو علیمہ خانم صاحبہ کہہ رہی ہیں، گیو اینڈ ٹیک، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ اب علی ظفر صاحب، اور یہ ڈیل کیوں ویسے ہوگی ویسے بائی دا وے، کوئی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اس کے امکانات، کوئی؟ وہ اصل میں کہہ رہے ہیں جواب یہ سر 1.5 منٹ رہ گیا، مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ، 1.5 منٹ رہ گیا سر۔ وہ کہتے ہیں کہ جی سمڈیال کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی۔ دیکھیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو پی ٹی اندر سے کہا گیا، جو پی ٹی آئی کی اس وقت کی صورتحال ہے
اس کا سب سے بڑا جو اظہار ہوا ہے وہ سمڑیال کے ضمنی الیکشن میں ہوا ہے کہ وہاں پر کس طرح پی ٹی آئی کو ہر طرف سے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں تھی، ایک کھلا ماحول ملا تھا، اس کے باوجود جو ہے وہ نون لیگ کے جو ووٹ ہیں ان میں ایک بہت بڑا اضافہ، اتنا بڑا اضافہ ہوا کہ ایم این اے کے جیتنے والے امیدوار جو ہیں وہ اتنے ووٹ لیتے ہیں جس قدر نون لیگ کے امیدوار نے ووٹ لے لیے، بلکہ حتیٰ کہ پیپلز پارٹی کا جو کینڈیڈیٹ تھا اس کے بھی ووٹ جو ہیں وہ کچھ بڑھ گئے، لیکن ان کے ووٹ جو ہیں وہ اس لیے کم ہو گئے کہ ان کے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں انہوں نے ووٹ دیا نون لیگ کو، ووٹ کم ہوا ہے ان کا پچھلی دفعہ اور وہاں پر جو وہاں ایم این اے ہیں پی ٹی آئی کے بریگیڈیئر اسلم گمن، ان کے بھائی وہاں پر کینڈیڈیٹ تھے، ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا، تو ظاہر ہے وہاں پر بھی جو ان کے سپورٹر تھے انہوں نے شاید پھر تو مطلب یہ کہ خالی خلی دھمکیاں ہیں، نہ وہ احتجاج کرنے کی پوزیشن میں نظر آتے ہیں، نہ وہ کوئی ڈیل کرنے کی پوزیشن میں نظر آتے، اور میرا خیال ہے کہ ڈیل والا امکان تو سرے سے نہ تھا نہ ہے، اور قانونی معاملات ہیں، عدالتیں ہیں، انصاف ہے، وہ ہوگا تو چیزیں آگے بڑھیں گی، آگے چلیں گی۔ ابھی تک کے لیے اجازت دیجیے، کل آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ درست، ہر وقت، بر وقت۔